ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیچرل سلیکشن کا جو پورا پروسیس ہے وہ کسی حد تک ویریشن کے آئیڈیا پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جس ہم بات کرتے ہیں جینیٹک ویریشنز کی. اور مثال کے طور پر میرے پاس یہاں یہ گول اسپیشیز ہیں، اور جو کہ الگ الگ رنگوں کی بھی ہیں، جیسے کہ یہ پیلی والی ہے، یہ کچھ ہری والی ہیں، پھر کچھ اور ہری والی آ گئی، پھر کچھ اور یہ ہری کے بجائے چلی گئی، یہ اورنج کلر والی آ گئی. اب کسی نہ کسی وجہ سے اس وقت صورتحال یہ کہ کوئی انوائرمنٹل فیکٹر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہو، لیکن جب حالات تبدیل ہوتے ہیں یا کچھ اور صورتحال بدلتی ہے تو اچانک ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پیلی والی جو اسپیشیز ہے یہ زیادہ بہتر طور پر ریپروڈیوس کر سکتی ہے، اپنی نسل کو زیادہ تیزی سے زیادہ بہتر طور پر آگے بڑھا سکتی ہے، اور دوسرے جو ہے اس کے مقابلے میں کم ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی شکاری کھا جائے یا کچھ اور ان کے ساتھ مسئلہ ہو جائے، اور یہ جو ہری والی ہے اس کی پاپولیشن جو ہے وہ آگے چل کر اگلی نسل میں کم ہو جائے. یہ اورنج والی جو ہے یہ بس نارمل سے اپنے آگے بڑھاتی رہے. تو ہوگا کیا کہ کچھ نسلیں یا کئی نسلیں گزرنے کے بعد جو ہے یہ پیلی والی جو اسپیشیز ہے اس کی جو پاپولیشن ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اس اسپیشیز کے اندر بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کے ٹریٹس ڈومیننٹ ہوتے جائیں گے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ ویریشن جو ہے وہ صرف ایک فیکٹر نہیں ہے بلکہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ویریشن کے ساتھ ساتھ کاؤنٹ کرتے ہیں، امپورٹنس رکھتے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں. تو اب ہو سکتا ہے کہ اگر ہم بات کریں انسانی آبادی کی بات کریں تو بہت سے لوگوں کے بال جو ہے وہ بہت بھورے ہوتے ہیں، کچھ کے سنہری ہوتے ہیں، کسی کا رنگ اسکن کا رنگ بھورا ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے، سرخ سفید بھی ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں انسانوں کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں بہت طرح کی پاپولیشن ملتی ہیں. اور یہاں پر میوٹیشن کا آئیڈیا جو ہم نے ڈی این اے والی ویڈیو میں تھوڑا سا اس پر ہم نے روشنی ڈالی تھی، تو میوٹیشن والا جو آئیڈیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے میرے پاس ایک یہ ڈی این اے ہے، اس میں میرے پاس اے جی ٹی ٹی اے سی سی یہ اس طرح سے کوڈ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ریپروڈکشن کے دوران نسل آگے بڑھاتے دوران جب یہ ڈی این اے دوسری نسل کو ٹرانسفر ہو تو اس میں کچھ اس طرح سے تبدیلی آ جائے کہ یہ جو سی میرے پاس ہے اس میں کچھ تبدیلی آ جائے، یہ سی جو ہے یہ سائٹوسین کی جگہ گوانین آ جائے، اور یہ ٹی 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 کا جو یہ تین ہے یہ ختم ہو جائیں. لیکن اس سب کا ہوگا کیا اگر آپ غور کیجئے، میرے پاس ایک کوئی کمپیوٹر پروگرام میں جا کے میں گھس جاؤں، اس کے کوڈ کو ری رائٹ کرنا شروع کر دوں اور اپنی مرضی سے بغیر سوچے سمجھے رینڈملی لیٹرز کو شامل کرنا اور ڈیلیٹ کرنا شروع کر دوں، تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ کسی صورت میں کچھ نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کمپیوٹر پروگرام کریش بھی ہو جائے. تو اس صورت میں یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ کہیں نہیں جا رہی، دے آر گوئنگ نو ویئر، یہ کہیں نہیں جا رہی. اور اگر آپ غور کیجئے تو میں کسی پروگرام میں بہت زیادہ تبدیلیاں کر دوں بغیر سوچے سمجھے تو وہ کمپیوٹر پروگرام کریش بھی ہو سکتا ہے، کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا. اور بالکل اسی طرح سے جانداروں میں بھی یہی ہوتا ہے، اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں میوٹیشن کہتے ہیں، جو کہ ہونے والی تبدیلیاں ہوتی ہیں. اور کینسر میں بھی میوٹیشن ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک سیل جو ہے اس کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے. بہرحال میں اس بارے میں کینسر والی ویڈیو میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب کوئی آرگنزم ریپروڈیوس ہوتا ہے، کوئی جاندار اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ میوٹیشن جو ہے بظاہر اس پر بہت زیادہ تبدیلی، اس میں بہت زیادہ اثر نہیں ڈالتی، لیکن بعض دفعہ یہی میوٹیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں اور ڈائیورسٹی یعنی کہ تنوع کا باعث بن جاتی ہیں. اور یہ جو ویریشن کسی بھی پاپولیشن میں، کسی بھی آبادی میں جو آپ کو طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، وہی جو ویریشنز ہوتی ہیں وہ ویریشنز اس قابل بناتی ہیں، یہ میوٹیشن جو ہے اس ویریشن کو، اس ڈائیورسٹی کے قابل بناتی ہے اس پاپولیشن کو. تو اور یہاں پر ایک جو بہت امپورٹنٹ جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ ہے سیکسول ریپروڈکشن، کیونکہ یہ ویریشن کو یا ان میوٹیشنز کو امپلیمنٹ کرنے کا بہتر طور پر یہ مناسب ترین طریقہ ہے جو کسی بھی جاندار میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ اب تک کا بہترین طریقہ ہے. اور پروکیریوٹس اور یوکیریوٹس کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو زیادہ تر ہم ایڈوانسڈ آرگینزمز ہوتے ہیں، جو ترقی یافتہ جن کو ہم جاندار کہتے ہیں، ان میں تقریباً یونیورسلی یہ جو فینومینا سیکسول ریپروڈکشن کا یہ کاؤنٹ ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک میل اور ایک فیمیل، یعنی کہ میلز ہوتے ہیں اور فیمیلز ہوتے ہیں. اور یہ جتنے بھی ایڈوانس، میں بات پھر کہوں گا ایڈوانس آرگینزم میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ کچھ میں البتہ یہ ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل ایک ہی جگہ ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی ورژن ہوتا ہے، اس کو ہم ہرمافروڈائٹ بھی کہتے ہیں. لیکن جب ہم میل اور فیمیل الگ الگ ہوتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کا ملاپ ہوتا ہے. اگر فرض کر لیجئے میں سلمان خان ہوں اور میں
اچانک اپنے بڈنگ ہونا شروع ہو جائے میرے سے دوسرے سلمان خان کی، تو ہو سکتا ہے کوئی جینیٹک ویریشن کی وجہ سے کچھ اور ایسا سلمان خان بن جائے، لیکن اس طرح کی یا اس انداز سے ہونے والی ویریشن جو ہے یا جو تبدیلی ہے وہ شاید اتنے نوائز کو جنم دے دے، جینیٹک نوائز کو جنم دے دے کہ اگرچہ تھوڑا سا مجھ سے مختلف بھی ہوں گے لیکن اس کا اوورال امپیکٹ جو ہوگا وہ بہت ہی غلط ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ جو میرے سے پیدا ہونے والا جو آرگنزم ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جائے۔ لیکن میل اور فیمیل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ڈی این اے کو مکس اینڈ میچ کر کے کسی بھی اسپیشیز کے جینیٹک پول میں ہم ڈی این اے کو مکس اور میچ کر کے بڑی آسانی سے ایک نئی ویریشن کو بڑی کامیابی کے ساتھ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ یہ بھیانک ڈرائنگ کو میں اڑا دوں کیونکہ اب میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں سیکسول ریپروڈکشن کی، اور سیکسول ریپروڈکشن میں مثال لے رہا ہوں انسانوں کی، کیونکہ انسانوں میں 23 پیئرز ہوتے ہیں کروموسومز کے، اور ان پیئر میں سے ہر ایک پارٹ جو ہوتا ہے، ہر پیئر کا ایک پارٹ جو ہوتا ہے وہ والد کی طرف سے آتا ہے اور ایک والدہ کی طرف سے۔ اب میں اپنی مثال اگر لوں تو یہ میرے کروموسومز ہیں، یہ میرا سیل نیوکلیس ہے، اس میں 1 2 3 4 یہ میرے والد کی طرف سے ہیں، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 میرے پاس جگہ کم رہے گی، میں کچھ اور 16 17 18 19 20 21 22 اور یہ رہا میرا 23واں کروموسوم، یہ وائی کی شکل کا ہوگا، یہ مجھے میرے والد کی طرف سے ملا۔ اور اس کے بعد اسی ہر اس میں پیئر کا جو دوسرا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ میں رنگت وہی زنانہ رنگت دے دوں تو فیمن کلر میں دے دوں اس کو میں، تو یہ جو پارٹ ہے یہ میری والدہ کی طرف سے آیا ہے، یہ میری والدہ کی طرف سے آیا ہے، یہ جو گلابی سا جو حصہ ہے یہ میری والدہ کی طرف سے 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 اور یہ 23 ایکس، یہ ایکس شیپ کا۔ تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے، میرے پاس 23 کروموسوم جو ہیں وہ میری والدہ کی طرف سے ہیں اور 23 ہی کروموسوم میرے والد کی طرف سے مجھے ملے ہیں۔ اب یہ وہ کروموسوم ہیں جن سے مل کر میں بنا ہوں، اور ان میں ہر پیئر میں ایک جیسے کروموسوم ایک دوسرے کے بالکل برابر میں ہے، اور میں اس والے کروموسوم پر اگر اپنے آپ کو فوکس کروں، توجہ دوں، اس کو زوم آؤٹ کروں تو اس کو فرض کر لیے میں کہتا ہوں یہ کروموسوم نمبر 3 ہے، تو اب اگر میں اس کو زوم کروں یعنی کہ قریب لا کر دیکھوں، میرے خیال میں کلر تبدیل کر لوں تاکہ یہ جو پیئر ہے کروموسوم یاد رکھیے یہ جوڑے کی شکل میں ہے، تو یہ جو کروموسوم پیئر ہے اس کا ایک جو حصہ ہے جو میری والدہ کی طرف سے آیا ہے وہ کچھ اس طرح سے بنچ آف ڈی این اے کا پورا سیکوینس ہوگا، اور آپ کو پتا ہے کہ کروموسوم دراصل ڈی این اے کی زنجیر ہوتی ہے، بہت لمبی زنجیر ہوتی ہے جو کہ پروٹین بالز، ہارڈ پروٹین بالز پر لپٹی ہوئی ہوتی ہے، پیج در پیج لپٹی ہوئی ہوتی ہے، یہ اسی طرح سے ہے، اور یہ اگر آپ اس کو بہت ہی طاقتور الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو کچھ اسی طرح سے عجیب و غریب شکل کا نظر آئے گا، یہ کروموسوم اسی طرح سے نظر آئیں گے آپ کو۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ میری والدہ کی طرف سے، اور یہ جو نیلے والے جو کروموسوم ہے کروموسوم نمبر 3 یہ مجھے ملا ہے میرے والد کی طرف سے۔ تو یہ جو پورا کا پورا کروموسوم نمبر 3 کا یہ جوڑا ہے، یعنی کہ کروموسوم نمبر 3 کا ایک پارٹ جو ہے یعنی جوڑے کا ایک پارٹ والد کی طرف سے اور ایک پارٹ والدہ کی طرف سے مجھے ملا۔ اور میں ایک بات بتا دوں، یہ میں بہت ہی سادہ انداز میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا، اوورال آئیڈیا سمجھ میں آ جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرض کیجئے یہاں پر بالوں کے رنگت کے لیے میں اگر اپنے والد کی اصل مثال لوں تو میرے والد کے بال سٹریٹ تھے، سیدھے بال تھے میرے والد صاحب کے، تو فرض کیجئے کہ اس کروموسوم نمبر 3 پر جو سیدھے بالوں والا جو جین ہے وہ یہاں موجود ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی جین میں تھوڑی سی جو ویریشن اس کو ہم ایلیل کہتے ہیں، تو یہ جو جین ہے جو کہ بالوں کے لیے اس کا جو ایلیل ہے سیدھے بالوں والا، اس کا جو ایلیل ہے سٹریٹ، یہ میرے والد کے کروموسوم نمبر 3 پر موجود تھا، یہ موجود تھا میرے والد کے کروموسوم پر، لیکن میری والدہ کے جو بال ہیں وہ کرلی ہیں، یعنی کہ گھنگریالے سے بال ہیں، تو وہ جو کروموسوم ہے وہ بالکل یوں کہیے کہ تقریباً اسی جگہ پر والدہ کی طرف سے آئے ہوئے کروموسوم میں تقریباً اسی جگہ پر موجود ہوگا اور یہ کرلینس کو ظاہر کرے گا، تو یہ یہاں پر کہیں پر وہ جین ہوگا جو کہ کرلی ہیئر کے لیے ہوگا، اور یہ ایلیل جو ہے، یہ ایلیل میری والدہ کی طرف سے جو مجھے ملا ہے، جو میرے جین میں موجود ہے، وہ ہے یوں کہ ورژن جو ہے اس
میرے جین کا بالوں کے حوالے سے وہ کرلی کا جو ہے وہ میری والدہ کے اس میں موجود ہے. تو ہر سیل ہمارے جو جسم کا جو ہر خلیہ جو ہے سوائے چند ایک جیسے بلڈ سیلز کے سوا تو اور جرم سیلز کے علاوہ جتنے میں بھی ہمارے پاس یہ نیوکلیس ہوتا ہے تو اس میں یہ سارے کے سارے 23 پیئرز موجود ہیں. یاد رکھیے کروموسومز کے 23 پیئرز یا 23 جوڑے موجود ہوتے ہیں. صرف اور صرف جرم سیلز میں 23 ہوتے ہیں, پیئرز نہیں ہوتے, صرف 23 کروموسومز ہوتے ہیں. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ایلیل ہیں دونوں کے دونوں یہ اثر ڈال بھی سکتے ہیں اور اثر نہیں بھی ڈال سکتے ہیں, اور یہ نتیجہ ہوتا ہے جین کے ایکسپریس ہونے میں. اور ہمارا یہ جو بال والا جین ہے یہ بال والی جگہ پہ جا کے ایکسپریس ہوگا. تو سومیٹک سیلز, اب جب میں بات کر رہا ہوں تو سومیٹک سیلز میں ہمارے پاس 23 جوڑے ہوتے ہیں, یا جسمانی سیلز میں ہمارے پاس باڈی سیلز میں, یعنی کہ باڈی سیل میں جو ہے وہ ہمارے پاس 23 جوڑے ہوتے ہیں. جبکہ جرم سیلز یعنی کہ وہ سیلز جو کہ نسل بڑھانے کے کام آتے ہیں, جو کہ ہمارے یہاں انسانوں میں ان کو ہم اسپرم اور ایگز کہتے ہیں. اسپرم اور ایگز, بلکہ انسانوں کے علاوہ ہر وہ اسپیشیز جس میں میل اور فیمیل کا چکر ہوتا ہے ان سب میں اسپرم اور اووا کا چکر ہوتا ہے. اووا یعنی ایگ ہے. تو زیادہ تر سیلز میں یہ سب چیزیں, یہ جو کروموسومز ہیں یہ پیئر کی شکل میں ہوتے ہیں, اور اس میں سے ہوتا ہے کہ جو جین ہے اس کا ایک ورژن میری والدہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ والد کی طرف سے. تو اس طرح کے جین کو ہم ہومولوگس بھی کہتے ہیں. اور یعنی کہ ہومولوگس جین, آپ نے شاید ہومو کا لفظ سن رکھا ہو, یا آپ جانتے ہو کہ ہومو سیپینز میں بھی آپ نے شاید سنا ہو, آپ نے ہومو سیکسولیٹی کے بارے میں بھی شاید سنا ہو, ہوموجینس مکسچرز کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہو. تو ہومو کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا, یعنی کہ یہ وہ جین ہیں جو کہ ایک جیسے ٹریٹس کے لیے بنائے گئے, لیکن یہ ایک جیسے تو ہیں لیکن بالکل ایک نہیں ہے. یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ بالکل ایک جیسے ہوں, بالکل ایک جیسے نہیں ہے, آئیڈینٹیکل نہیں ہے. یہ سیم ضرور ہے, ملتے جلتے ضرور ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ آئیڈینٹیکل ہوں. ان کا مقصد تو بالکل ایک ہے یہ, لیکن الگ الگ ایلیلز ہیں. تو ان کو ہم ہومولوگس کہتے ہیں. تو اور یہیں سے ایک لفظ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جینو ٹائپ. معذرت چاہوں گا میں بہت زیادہ ٹرمینالوجیز آج آپ کے سامنے پیش کروں. تو جینو ٹائپ دراصل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جین جو میرے ڈی این اے کے اندر موجود ہیں کروموسومز کی شکل میں, ان کا جو مجموعہ ہے, ان کے جو ملٹیپل ورژنز میرے جین پول میں یا میرے جین کے اندر موجود ہیں کروموسومز کی شکل میں, ایلیلز کی شکل میں, وہ جینو ٹائپ ہیں. لیکن جب وہ ایکسپریس ہوتے ہیں, یعنی کہ جب وہ ایکسپریس ہوتے ہیں, کسی خاص شکل کو اختیار کرتے ہیں, ظاہر ہوتے ہیں, تو اس کو ہم فینو ٹائپ کہتے ہیں. یاد رکھیے یہ فینو ٹائپ جو ہے وہ ہے جب جین ایکسپریس ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جینو ٹائپ اگر آپ کا کچھ ہو تو فینو ٹائپ بھی آپ کا بالکل سیم ہو. بعض دفعہ الگ الگ جینو ٹائپ والے لوگوں کے فینو ٹائپ بالکل سیم ہوتے ہیں. اور اس کی مثال یہ ہے کہ جو جین ایکسپریس ہو رہا ہے, یعنی کہ جو ایکسپریس ہو رہا ہے, سامنے آ رہا ہے, وہی جو جین جو ہے وہ ہمارے فینو ٹائپ کو جنم دیتا ہے. بہرحال اب ہم ویریشن کی بات کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہاں پر جب یہ دونوں کے دونوں جین آپس میں ملے, دونوں کے دونوں کروموسوم, اس پیئر میں جو کروموسوم جب آپس میں ملتے ہیں, اگر میں اپنی مثال لوں, اپنی زندگی کی مثال لوں, تو میرا بیٹا ہے. تو اس بیٹے میں کیا ہوا, اس بیٹے کو جنم دینے کے لیے جو میرے جو جرم سیلز تھے اس میں ظاہری بات ہے کہ ہر ایک میں اس پیئر کا ایک پارٹ گیا ہوگا. پورا پیئر نہیں گیا ہوگا میرے اسپرم سیل میں, بلکہ ایک گیا ہوگا. اب لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک 23 کی 2 ہیں میرے پاس, یعنی کہ 23 جوڑے ہیں, یعنی کہ ہر 23 میں میرے پاس دو کروموسوم ایک دوسرے کے ارد گرد لپٹے ہوئے ہیں, فولڈ ہوئے ہیں. تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے والد کی طرف سے, یہ میرے والدہ کی طرف سے ہے. تو اب ان کے کتنے کمبینیشنز ہو سکتے ہیں, یعنی کہ مجھے ان 23 جوڑوں میں سے 23 لینے ہیں, تو 2 میں سے 1 لینا ہے. تو میرے پاس 2 پاسبل کمبینیشنز ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک میں اپنی والدہ کی, ایک والد کی طرف سے. تو یہ 2⁻23 ہوگا. آپ پرمیٹیشن اور کمبینیشن والی ویڈیوز دیکھ لیجئے گا. تو یہ میری طرف سے وہ ہوگا جو کہ میرے اسپرم سیل میں جائے گا, جس کے نتیجے میں میرے بیٹا یا بیٹی پیدا ہوا ہوگا. اب یہ جو میرا اسپرم سیل ہے اس میں پورا پیئر نہیں ہوگا. میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ پورا پیئر نہیں ہوگا, بلکہ اس پورے پیئرز کا آدھا میرے اسپرم سیل میں جائے گا, اور وہ سب کا سب رینڈملی ہوگا. لہذا 2⁻23 میرے پاس ہوں گے. اسی طریقے سے جب اسپرم سیل کی اگر میں آپ کے سامنے بات کروں, تو اسپرم سیل فرض کر لیجئے یہ میرے اسپرم سیل کا نیوکلیس ہے. تو اس میں ایک کروموسوم فرض کر لیجئے, ایک ورژن جو میں اپنے کروموسوم میں پاس کر رہا ہوں اسپرم کی شکل میں نئی نسل کے لیے,
تو یہ ایک میرے والد والا ہے، پھر اگلا کروموسوم میری والدہ کی طرف سے، یہ میں نے غلط بنا دیا، برابر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایک میری والدہ، یہ اور میری والدہ، پھر کروموسوم نمبر 5 جو ہے وہ میرے والد کا ہے، پھر اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا جائے گا، کوئی والد کی طرف سے کروموسوم ہوگا، کوئی والدہ کی طرف سے ہوگا، تو اس طرح 23 پیئرز میں سے صرف 23 لوں گا، لہذا 2⁻23 کمبینیشن ہوں گے، اور یہی بات اووا یعنی ایگ سیل جو کہ میری بیوی کی طرف سے اس بچے کو جنم دینے کے لیے آئے گا، نسل کو آگے بڑھانے کے لیے آئے گا، تو بالکل یہی معاملہ میری بیوی کا بھی ہوگا۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا، ہمارے پاس جو ٹوٹل کمبینیشنز بنیں گے وہ کیا بنیں گے، وہ بنیں گے باپ کی طرف سے 2⁻23 اور یاد رکھیے کہ یہ سارے کا سارا ہر اس اسپیشیز کے لیے کریکٹ ہے۔ ہم کروموسومز کی تعداد الگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب کمبینیشنز اس بات کے لیے درست ہیں جو کسی بھی اسپیشیز کے لیے جو کہ سیکسول ریپروڈکشن کرتی ہے۔ تو 2⁻23 میری طرف سے اور 2⁻23 میری بیوی کی طرف سے، تو ہمارے پاس جو ٹوٹل کمبینیشن پاسبل کمبینیشن ہوں گے وہ 2⁻46 کمبینیشنز ہوں گے جو کہ ہم اپنی اگلی نسل کو پاس آن کر سکتے ہیں، اور یہ تقریباً 12,000 گنا زیادہ ہے موجودہ انسانی آبادی کے مقابلے میں۔ ذرا سوچیے کہ کتنی بڑی تعداد ہوگی، یعنی کہ ہم اتنے کمبینیشنز اپنی اگلی نسل کو، اتنی زیادہ ویریشنز ہم اپنی اگلی نسل کو پاس آن کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں ہم مزید مائٹوسس اور میوسس کی بات کریں گے۔ لیکن جب یہ ڈی این اے آپس میں، کروموسومز آپس میں ملتے ہیں تو ایک چیز اور ہوتی ہے جو کراس اوور کہتے ہیں۔ کراس اوور کیا ہوتا ہے؟ کراس اوور میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آپس میں مائٹوسس میوسس کا جو پروسیس ہوتا ہے جس میں کہ اسپرم سیل یا جرم سیلز بنتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ باپ اور ماں کی طرف سے آیا ہوا جو کروموسوم ہے اس کا ڈی این اے ایک دوسرے کے ساتھ کراس اوور ہوتا ہے، پاس آن ہوتا ہے، یعنی کہ مکس اینڈ میچ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ باپ کا ڈی این اے، باپ کا دیا ہوا کروموسوم بالکل الگ رہے گا اور ماں کا دیا ہوا کروموسوم الگ ہوگا، نہیں، یہ کراس اوور ہوگا۔ آپ دیکھ لیں یہ اس میں جو گلابی پارٹ ہے یہ میری والدہ کی طرف سے اور یہ جو نیلا حصہ ہے یہ میرے والد کی طرف سے۔ تو کراس اوور کے نتیجے میں کیا ہوگا، خود جو میرے پاس اپنا کروموسوم ہے وہ بھی بہت تبدیل ہو جائے گا، یعنی کہ بالکل وہ ایگزیکٹلی ویسا نہیں رہے گا جیسا کہ میں نے انہیرٹ کیا تھا۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ پارٹ میں اپنی اگلی نسل کے لیے اپنے اسپرم سیل میں یہ آتا ہے میرے پاس، تو کس قدر زیادہ، یعنی کہ ہم اس ویریشن کو ناپ ہی نہیں سکتے، انفینٹ ویریشن ہوگی، ہم اس کو صحیح طور پہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو ہے ہمارے پاس یوں سمجھے کہ بہترین طریقہ ہے جینیٹک ویریشنز کو اگلی نسل میں انٹروڈیوس کروانے کا۔ اور یہ جو ہم بات کریں گے جین کی اور ڈی این اے کی، ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی ایک جین ضروری نہیں ہے کہ صرف کسی ایک ٹریٹ کا صرف اور صرف ایک جین ہی ذمہ دار ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ذہانت کا جین ہے، یہ بالوں کا جین ہے، بہت سارے جین آپس میں مل کر جوائنٹلی آپس میں مل کر ایکٹ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی خاص ٹریٹ جنم لیتا ہے۔ تو اب آپ سوچیے کہ کتنے زیادہ کمبینیشن ہوتے ہیں، اتنے زیادہ کمبینیشن ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے نئے ٹریٹس وجود میں آ جاتے ہیں جو کہ اس سے پہلے کبھی موجود ہی نہیں تھے، اور ان سے بعض فیوریبل بھی ہوتے ہیں، بعض فیوریبل نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ سارا کا سارا ڈی این اے کمبینیشن کے نتیجے میں، جس پر میں بعد میں بھی بات کروں گا، تو یہ سب سیکسول ریپروڈکشن میں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو سیکسول ریپروڈکشن ہے یہ بہت ویریشنز کو انٹروڈیوس کروانے کا کسی بھی پاپولیشن میں بہترین طریقہ ہے اس وقت جس کو ہم اس زمین پر جانتے ہیں۔ تو میل ہے ہمارے پاس میں، فیمیل ہے، اور شاید یہ ہمارے لیے یونیورسل آئیڈیا ہے، یعنی ہم اس کو سمجھتے ہیں ایک یونیورسل آئیڈیا ہے کہ یہ میل ہوگا فیمیل ہوگا۔ لیکن میں جس بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ آج سے 1,04,40,00,000,000 سال پہلے میل اور فیمیل کا چکر، یہ سلسلہ جو ہے سارے کا سارا وجود میں آیا تھا، اور شاید آپ نے یہ اتنا زیادہ سکسیسفل طریقہ رہا کہ اس نے دوسرے جو کہ اے سیکسول ریپروڈکشن کے جو طریقے تھے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور وہ ساری اسپیشیز ڈومیننٹ ہو گئیں جو کہ میل اور فیمیل پر مشتمل تھیں، اور زیادہ ایفیشینٹ وے میں، زیادہ مؤثر طریقے سے وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے لگیں، اور زیادہ ویریشن اپنی اگلی نسل میں ڈی این اے کے ذریعے، ریکمبینیشن آف ڈی این اے کے ذریعے انٹروڈیوس کروانا، متعارف کروانا شروع ہو گئیں۔ اور اس طرح سے ایک ایسا سمجھ لیجئے کہ سما بن گیا کہ آج ہم کہتے ہیں کہ میل اور فیمیل کا جو معاملہ ہے وہ یونیورسل ہے ہمارے لیے، میل اور فیمیل کا جو ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ بہت مؤثر ہے۔ آپ نے شاید سائنس فکشن فلمیں بھی دیکھی ہوں جن میں کہ 3 جینڈرز یا 10 جینڈرز کی بات کی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے شاید ہو، لیکن ہم نہیں جانتے۔ لیکن زمین پر بہترین طریقہ کسی بھی پاپولیشن میں ویریشنز انٹروڈیوس کروانے کا میل اور فیمیل کا یہ، جسے کہ ہم اس وقت
پریکٹیکلی جانتے ہیں، عملہ ہم جس چیز سے جانتے ہیں، باقی جو باتیں ہیں وہ سب ہمارے لیے ہائپوتھیٹیکل ہیں. بہرحال اس بارے میں ہم مائٹوسس اور میوسس